خونی دکان۔ دوستو، میرا تعلق حیدرآباد کے علاقے اسلام آباد کے نزدیک ٹنڈو یوسف قبرستان کے روڈ کے وہاں سے ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت پرانی دکان تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک میرے دوست نے وہ دکان لی۔ مالک اس کا دکان سے دور رہتا تھا کافی۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی تھی، پھر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا تھا۔ میرے ایک دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں دکان کھولتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی۔ پھر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسا لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے۔ سب چیزیں بکھری ہوئی ہوتی تھیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرے ایک بھائی ہیں جو کوکنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو اپنے یہاں دکان ہے وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف صاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے۔ بہت منع کیا پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان کرائے پر لے لی۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے تھے، اور ہم نے 3 لڑکے اور رکھے تھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ، عقیقہ اور دوسرے فنکشن کا کھانا بناتے تھے اور بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا۔ ہم لوگ بہت خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر جب گھر جا کر حساب کتاب لگاتے تو ہمارے مال کے حساب سے پیسے بہت کم ہوتے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے، لیکن باہر کے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ کبھی کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا۔ 3-4 مہینے تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور بھائی رہ گئے تھے دکان پر۔ ایک ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت ضد کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا جو تم میری دکان سے بھاگ آئے تھے؟ اس نے کہا، آصف بھائی، اس دن جب میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا، ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے 2 بجے کے بعد۔ اس نے بتایا کہ جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکانیں بند تھیں، پر میرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرایا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور 2 چھوٹے بچے تھے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک چڑیل تھی۔ یہ سب لوگ میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اور اس جنات جیسے آدمی نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں بہت چیخا چلایا، پر میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت مارا اور کہا کہ اس دکان میں میرا خون ہے،
یہ میری دکان ہے، جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار دیا، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑ دیں، اس کا علاج کروائیں گے۔ بھائی کے ایک دوست عالم ہیں۔ ایک رات میں، بھائی اور وہ عالم صاحب وہاں رکے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بج گئے۔ دکان میں اور عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا کہ ایک جنات جیسی خوفناک شکل، 2 خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جن اور ایک چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ایک نیمبو تھا، اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں کیا پڑھا تھا کہ میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے اس سے کہا چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا یہ میری دکان ہے، بہت محنت سے بنائی تھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں ہی رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا میں بالکل بے ہوش ہو گیا۔ وہ چاروں عالم صاحب کے چپک گئے، پر عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں نیمبو تھا وہ کاٹا، اور ان کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اسی میں نیمبو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا اور اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، اور اس دکان میں اب کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، اب سب اچھا چل رہا ہے۔ دوستو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔